اس کے فون نے تو مجھے بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے گرین کارڈ کی بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ مجھے یہاں پر زندگی گزارنی ہے۔ میں نے کہا تم تو صرف 5 سال کا کہہ کر آئے ہو۔ وہ کہنے لگا آخر زندگی میں مجھے ایسا سنہری موقع مل رہا ہے تو میں کیوں چھوڑوں گا؟ میں نے کہا ملنے کا مطلب تم سمجھ رہے ہو؟ کہنے لگا بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ میرے آفس کی ایک لڑکی ہے جو کہ یہیں کی رہائشی ہے، وہ مجھ سے شادی کی خواہش مند ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اچھی جاب کرتی ہے، مجھے سپورٹ بھی کر سکتی ہے۔ اگر ایک بار مجھے گرین کارڈ مل گیا تو میری زندگی بن جائے گی۔ میں نے کہا عاطف تم پیسوں کے لالچ میں اس قدر اندھے ہو چکے ہو کیا کہ تمہیں اپنی بیوی اور بیٹی بھی نظر نہیں آ رہی؟ تم نے مائرہ کے بارے میں کچھ نہیں سوچا کہ اس کی زندگی کا کیا ہوگا جو پچھلے 1 سال سے تمہاری ماں اور بہنوں کی زیادتی برداشت کر رہی ہے۔ تمہاری والدہ اس کے اخراجات پورے کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ تم اسے علیحدہ سے کوئی پیسے بھیج رہے ہو۔ تمہاری بیوی کی ڈیلیوری تک کا خرچہ میں نے بھرا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹی ہے، میری ماں اس کی ہر ضرورت پوری کرتی ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ جھوٹی بھی ہے تب بھی تمہارے نام پر ساری زندگی اس کا بیٹھے رہنا اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ 15 دن کی سنگت کے بعد تم اسے اتنا لمبا انتظار دینا چاہ رہے ہو جس کی کوئی مدت ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا پاکستان میں رہنے والی بیویاں ایسے ہی رہتی ہیں، میں بہت سارا پیسہ کماؤں گا، مائرہ کو بھی کوئی چھوٹا موٹا گھر لے دوں گا، میری بیٹی کی پرورش کرے گی، لیکن دیکھو مجھے اپنی لائف بنانی ہے۔ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس موقع کو کبھی چھوڑنے کی بے وقوفی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ کہنے لگا جو بھی کر رہا ہوں تم میرے دوست ہو اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب میں شاید 10 سال تک واپس نہ آؤں۔ میں نے کہا تو تمہاری بیٹی اور تمہاری بیوی ان کے بارے میں سوچا ہے تم نے؟ ان کا کیا ہوگا؟ کہنے لگا تم ہونا یار، خیال رکھ لینا، اللہ حافظ، البتہ میں تمہیں پیسے بھیجتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جان چھڑاتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں نے دوبارہ پلٹ کر عاطف کو بہت فون کیے لیکن آج کل تو شاید وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ فون بند ہو چکا تھا، اس نے مجھے پیسے بھی کبھی نہیں بھیجے۔ کبھی کبھی فون کر کے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ لیتا تھا۔ میں اپنی کم تنخواہ کے باوجود اس کی بیٹی اور اس کی بیوی کی تقریباً ساری ضروریات پوری کر رہا تھا، لیکن یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا تھا؟ 6 ماہ ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ کر کے اس کی شادی بھی کر دی۔ مائرہ نے بھی اس دوران میرا بڑا ساتھ دیا۔ میری بہن کی ساری شاپنگ اس نے کروائی، شادی کے سارے انتظامات اسی نے سنبھالے تھے۔ ان دنوں وہ ہمارے ہی گھر پر رہ رہی تھی۔ اپنی بہن کی ساری شاپنگ کے دوران میں نے مائرہ سے بہت کہا کہ وہ اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ شاپنگ کر لے۔ کہنے لگی نہیں، پہلے آپ کے بہت احسان ہے ہم پر۔ میں نے کہا میں نے کوئی احسان نہیں کیا، سب کچھ عاطف ہی بھیجتا ہے۔ کہنے لگی اپنے دوست کی جھوٹی طرفداری کرنا چھوڑ دیں، میں جانتی ہوں عاطف کچھ نہیں بھیجتا، اس کے پاس نہ تو میرے لیے وقت ہے، نہ پیسہ، نہ ہی میری بچی کے لیے۔ اس کو میں نے بس ایک پل کے لیے دیکھا تھا، پھر دیکھ نہیں پایا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگی مہینہ گزر جاتا ہے، ایک فون نہیں کرتا، اپنی ماں سے ہر ہفتے بات کرتا ہے، پیسے بھیجتا ہے۔ پھر گہری ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عاطف نے مجھ سے کون سی محبت کی تھی یا مجھے سزا دی ہے، انتظار کی کڑی سزا۔ میں نہیں جانتا کہ کب اور کیسے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو میں نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تھا۔ اب وہ پیچھے ہٹی، میں نے فوراً سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا آپ ہمت کریں، آپ روتی ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال مائرہ کے انکار کرنے پر بھی اپنی بہن کی شادی پر میں نے اسے اور مریم کو ایک خوبصورت سا جوڑا لے کر دیا تھا۔ بہت اصرار کیا تھا کہ وہ پہنے۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ وہی کپڑے پہن رہی تھی جو اس کی والدہ نے جہیز میں دیے تھے۔ بری کے سارے قیمتی جوڑے عاطف کی والدہ نے مائرہ سے واپس لے لیے تھے۔ کہنے لگی میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دوں گی۔ جب وہ میرے پسندیدہ لباس میں میری بہن کے ساتھ باہر نکلی تو کچھ پل تو میں اسے دیکھتا رہ گیا، لیکن پھر فوراً سے نظر ہٹا لی۔ عاطف وہاں پر شادی کر چکا ہے یہ صرف میں جانتا تھا۔ مریم کو میں نے ہی گود میں پکڑ لیا تھا، 1 سال کی ہو گئی تھی، مجھے پہچاننے لگی تھی۔
مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپک کر آتی تھی، اور میں نہیں جانتا کہ میرے دل میں اس کے لیے کہاں سے ڈھیر ساری محبت پیدا ہو گئی۔ میری بہن رخصت ہو کر چلی گئی، مائرہ بھی اپنے گھر واپس جا چکی تھی، لیکن اس کا مزید جینا دو بھر ہو چکا تھا۔ اب جب بھی وہ مریم کے لیے کوئی چیز منگواتی مجھ سے تو محلے والے یہ سب دیکھ کر خسر پھسر کرنے لگتے۔ اب تو عاطف کی والدہ نے بھی باتیں کرنی شروع کر دی تھی، کہتی تھی کہ یہ حسنین روز روز کیوں آتا ہے، کیوں اس سے چیزیں منگواتی ہو، جو گھر میں ہوتا ہے اسی میں گزارا کیا کرو۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا مجھے پیسے بھیجتا ہے کیا؟ میں صرف 2 وقت کی روٹی کی خاطر یہاں نہیں رہ رہی ہوں، جو میری ضرورت پوری کرتا ہے میں تو اسی سے کہوں گی۔ اگر آپ کو اتنی ہی فکر ہے تو بھائی اپنے بیٹے کو یہاں واپس بلا لیں، وہ آ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالے۔ میں حسنین کی ذمہ داری نہیں ہوں اور نہ میری بیٹی اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ کی پوتی کی سالگرہ ہے، اسے کپڑوں کی، خوراک کی، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ آج تک ایک جوڑا بھی لے کر دیا ہے آپ نے میری بیٹی کو۔ مائرہ کی ایسی باتیں عاطف کی والدہ سے برداشت نہ ہوتی۔ عاطف کا بڑا بھائی اسی گھر میں رہتا تھا، لیکن اوپر کے پورشن میں رہتا تھا۔ نہ تو ماں کو کوئی پیسے دیتا تھا اور نہ ہی گھر کی کوئی ذمہ داری اس پر تھی۔ ایک بار اس نے مائرہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مائرہ نے شور مچا دیا۔ اس کی آواز سن کر اس کی چھوٹی نند اور ساس پہنچ گئیں۔ جب اپنے بڑے بیٹے کو مائرہ کے کمرے میں دیکھا تو دنگ سی رہ گئیں۔ کہنے لگا اس نے مجھے خود بلایا تھا۔ مائرہ کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں بھلا کیوں اسے بلاؤں گی؟ وہ کہنے لگا اسے عادت ہے۔ عاطف جو یہاں نہیں ہے، جو اس کی خواہشات کو پورا کر سکے، اسی لیے کبھی کبھی یہ بہانے سے حسنین کو بلاتی ہے تو کبھی مجھے بلاتی ہے۔ یہ بات سن کر مائرہ نے رونا چلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی عاطف سے کہیں مجھے طلاق دے کر فارغ کرے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر بات نہیں برداشت کر سکتی۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں گی یا کسی یتیم خانے میں چلی جاؤں گی، لیکن یہاں نہیں رہوں گی۔ بحث بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ مائرہ کی ساس نے اس کو گھٹیا الزام لگاتے ہوئے اسے اور مریم کو آدھی رات کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اس وقت شہر میں اس کا کوئی بھی اپنا نہ تھا، وہ اکیلی تھی۔ میرے گھر میں بھی میری بہن نہیں تھی، ورنہ شاید وہ یہاں آ جاتی، یا شاید میرے نام سے بھی بدنام ہو کر وہ یہاں بھی نہ آتی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی، وہ کہاں ہے۔ 2-4 دن جب اس کا فون نہیں آیا تو میں نے اس کے فون پر کال کی، لیکن کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں 2-4 دن اسے فون کرتا رہا، لیکن جب کسی نے فون نہیں اٹھایا تو میں گھر چلا گیا۔ لیکن گھر جاتے ہی عاطف کی ماں نے تو مائرہ پر غلط اور جھوٹے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ کہنے لگی اس نے تو شرم کے سارے لحاظ ہی ختم کر دیے تھے۔ عاطف کی غیر موجودگی میں اس کے بڑے بھائی کو بلاتی تھی اور تمہیں بھی اپنی ضرورتوں کے رونے رو رو کر بتاتی تھی، حالانکہ ہم نے اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں دی تھی۔ لیکن بھائی جسے بدکرداری کی عادت پڑ جائے وہ یہی راستہ اختیار کرتی ہیں۔ میں نے کہا بس کر دیں آپ خالہ، مجھے بھی نظر آتا ہے کہ کون غلط ہے اور کون نہیں۔ آپ بھی جانتی ہیں عاطف وہاں پر دوسری شادی کر چکا ہے، تو مائرہ کو کس چیز کی سزا دے رہا ہے؟ اور رہ گئی بات آپ کے بڑے بیٹے کی، تو اس کی حرکتوں سے پورا محلہ اور پورے محلے کی خواتین ہراساں ہیں، پریشان ہیں۔ کئی بار آپ کے گھر پر شکایتیں آ چکی ہیں، اور اس کی بیوی بھی اسی بات پر اس سے لڑتی ہے۔ مجھے مت بتائیں کہ مائرہ کیا ہے، میں جانتا ہوں وہ کتنی با کردار ہے۔ میں یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ سب سے بڑی پریشانی میرے لیے یہ تھی کہ وہ گئی کہاں تھی، مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھ سے کیوں نہیں کہا۔ میں کچھ بھی کرتا لیکن اسے پناہ دیتا۔ 4 دن کی بھاگ دوڑ کے باوجود وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی، نہ وہ اپنے والدین کے پاس گئی تھی۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ کوئی پولیس اسٹیشن، کوئی ہاسٹل، کچھ بھی میں نے نہیں چھوڑا تھا۔ ہر جگہ اسے تلاش کر رہا تھا، اور کیوں کر رہا تھا یہ میں بھی نہیں جانتا تھا۔ کیوں وہ میرے لیے اتنی خاص ہو چکی تھی مجھے نہیں پتا۔ میں نے اس کی فکر میں کھانا پینا، سونا جاگنا سب کچھ میں بھول گیا تھا، یہاں تک کہ 4 دن میں آفس بھی نہیں گیا، بس اسے ڈھونڈ رہا تھا، ہر جگہ ہر وقت۔ میں سڑکوں پر بائک چلاتے ہوئے نہ جانے کس وقت ایک ایسے مزار کے پاس پہنچ گیا۔ سوچا کہ اللہ کے ولی سے گزارش کرتا ہوں کہ کہیں سے بھی مجھے مائرہ مل جائے۔ پتہ نہیں مریم اور مائرہ کا کیا حال ہوگا۔
انہی سوچوں میں اس مزار کی سیڑھیوں پر چلنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فکر تھی تو بس مائرہ اور مریم کی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جب میں نے مزار کے پاس جا کر فاتحہ پڑھی، پھر دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اپنے اس بزرگیدہ بندے کے وسیلے سے مجھے مائرہ اور مریم سے ملوا دے۔ وہاں دعا کرتے ہوئے جب واپس پلٹا تو سیڑھیوں پر ہی میری نظر ان دونوں پر پڑی۔ ایک عورت کھانا بانٹ رہی تھی، مائرہ وہاں سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں مریم کو پکڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ ایک نظر اس نے میری طرف دیکھا تو اس نے نظر جھکا لی۔ میں نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی، بے سہارا لوگوں کے لیے بس یہ ایک جگہ بچ جاتی ہے۔ میں نے کہا، میرے ساتھ چلیں۔ کہنے لگی، میں واپس نہیں جا سکتی، میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں، جس کی ہوں اسے پرواہ نہیں ہے، میں آپ کا اور احسان نہیں لینا چاہتی۔ میں نے کہا، مائرہ، میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا، آپ اٹھیں اور میرے ساتھ چلیں۔ مجھے دیکھ کر مریم رونے لگی، لیکن مائرہ آنے کو تیار نہیں تھی۔ کہنے لگی، نہیں، میں نہیں چاہتی، میری وجہ سے آپ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے مریم کو زبردستی اس سے لے لیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ دربار سے باہر لے آیا۔ مائرہ وہاں سے باہر آ کر ابھی بھی مجھ سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اور بھی مضبوط گرفت کی اور اسے اپنی بائک کے پاس لے گیا۔ کہنے لگی، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ میں نے غصے سے کہا، مائرہ، تماشا مت بناؤ، چپ چاپ بائک پر بیٹھو، باقی باتیں ہم گھر جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور بائک پر میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں نے بائک بہت تیز چلائی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے اس گھر کا تالا کھولا اور دونوں کو اندر لے گیا۔ اس سے پہلے کہ مائرہ مجھ سے کچھ کہہ دے، میں نے غصے سے اس سے پوچھا۔ میں نے کہا، تمہیں اندازہ ہے میں پاگلوں کی طرح پچھلے 4 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر عاطف کی ماں نے گھر سے نکال دیا تھا تو کیا میں مر گیا تھا؟ یہاں نہیں آ سکتی تھی تم۔ پہلی بار میں نے بے تکلفی کی دیوار کو گرایا تھا، شاید غصے میں کچھ زیادہ ہی بھول گیا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، میری گود میں سے مریم کو چھین لیا۔ کہنے لگی، لگتے کیا ہو تم؟ کیوں آتی میں تمہارے پاس؟ کیا رشتہ ہے میرا تم سے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میں اس کو دے ہی نہیں سکتا تھا، کچھ بھی تو نہیں لگتا تھا اس کا۔ کہنے لگی، میں تمہیں بدنام نہیں کرنا چاہتی، بہت احسان کیے ہیں تم نے مجھ پر، لیکن بس مزید احسانات کے بوجھ تلے میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے اور میری بیٹی کو ان چیزوں کا عادی نہ بناؤ جو کل کو چھن جائیں تو ہمیں تکلیف ہو۔ میں خود غرض نہیں ہوں، تمہارے دوست کی طرح جو اپنے محسن کو بدنامی کا داغ دیتی رہوں۔ میں اگر یہاں رہوں گی تو آج جو سوال میں نے تم سے کیا ہے کل کو ساری دنیا تم سے پوچھے گی، کیا جواب دو گے؟ میں نے کہا، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں تم دونوں کو چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ عاطف نہ آ جائے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، کس مٹی کے بنے ہو تم؟ عاطف عاطف عاطف، بس عاطف۔ تمہاری دوستی کا اس نے کیا صلہ دیا ہے تمہیں؟ ابھی تک تم سے پیسے مانگ رہا ہے، لیکن میں تمہیں بدنامی کے گڑھے میں نہیں ڈال سکتی۔ میں نے کہا، میں اس وقت کچھ بھی سننا نہیں چاہتا، سامنے کا کمرہ تم رکھ سکتی ہو، مریم کو وہاں لے جاؤ، اس کو نہلاؤ، میں کھانا گرم کرتا ہوں۔ 4 دن سے میں نے بھی ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا، تم دونوں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ یہ کہہ کر میں کچن میں چلا گیا۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی، نہا دھو کر اس نے میری بہن کا جوڑا پہن لیا اور مریم کو بھی ایک صاف سوٹ پہنا دیا۔ مریم کے کچھ کپڑے میری بہن کی شادی میں یہیں رہ گئے تھے۔ کھانا میں گرم کر چکا تھا، مریم میری گود میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ 8 دن میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ مائرہ اور مریم کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے ہی روز میں نے عاطف کو فون کیا، اس کی والدہ کی ساری باتیں بتائیں۔ کہنے لگا، میری بیوی جھوٹی ہے، اسے دھکے کھانے کا شوق ہے تو اسے کھانے دو، اور مجھے بار بار فون کر کے پریشان مت کیا کرو۔ اگر لیزا کو پتہ چل گیا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں تو وہ مجھے چھوڑ دے گی۔ میں نے کہا، تمہارے نزدیک بس اپنی دوسری بیوی کی اہمیت ہے، اس لیے کہ وہ امیر ہے، دولت مند ہے، تمہیں اپنے گھر پہ رکھ رہی ہے، تمہیں گرین کارڈ دے سکتی ہے۔ تمہیں پہلی بیوی کی کوئی پرواہ نہیں،
جو 15 दिन की रफाकत तुमसे अभी तक निभा रही है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, उससे बात करना ही बेकार था। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे मायरा खड़ी हुई थी, बिल्कुल गुमसुम मुझे देख रही थी। मैं समझ गया कि शायद वो मेरी बातें सुन चुकी है कि आतिफ वहाँ पर दूसरी शादी कर चुका है। मैंने कहा, मायरा वो मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन एक ज़ोरदार थप्पड़ था जो उसने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगी, बस इससे आगे और कुछ नहीं। मैं उस शख्स से नफरत करने लगी हूँ। क्या समझ रखा है उसने मुझे? उसकी बांदी हूँ या गुलाम हूँ? मुझे यहाँ पर अपनी माँ के जुल्मों से तम के हवाले करके वो वहाँ शादी कर चुका, मेरी जिंदगी को बर्बाद करके वहाँ पर ऐश कर रहा है, और तुम उसका साथ दे रहे हो। ये कहकर उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगी, हसनैन, मेरी जिंदगी बर्बाद करने में दूसरा हाथ तुम्हारा है। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी, और आइंदा ना मुझे ढूंढने की कोशिश करना, ना मुझे यहाँ से रोकने की। ये कहकर वो कमरे में चली गई। मैं फौरन से उसके पीछे गया था। वो कमरे में गई, मरियम को गोद में भर लिया, बाहर जाने लगी, लेकिन मैं दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी मेरे साथ जब तक आतिफ नहीं आ जाता। मुझे जिंदा रहना ही नहीं है, मैं वैसे ही मर जाना चाहती हूँ, और इसे भी मार डालूंगी जिसके बाप को इसकी परवाह तक नहीं। याद है मुझे हासिल करने की कितनी ख्वाहिश थी, मुझे पाते ही उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं उसके लिए कुछ माने नहीं रखती, कोई अहमियत नहीं रखती। मैं मर भी जाऊं तो। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो है ना, मेरे लिए रुक जाओ। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से फटी फटी आंखों से देखने लगी। मैंने कहा, मायरा, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा सी भी अहमियत है और तुम मुझे ज़रा सा भी कुछ समझती हो तो तुम यहाँ से नहीं जाओगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। जो कुछ मैं उसे बोल कर आया था, मैं जानता था कि उसका कोई नाम, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मोहब्बत है, वो नहीं जाएगी। और यही हुआ। सुबह जब मैं उठा तो वो अपने कमरे में ही मौजूद थी। उसके बाद मैंने कभी उसे कुछ नहीं कहा, न उसने मुझे। हमारे दरमियान सिर्फ मरियम को लेकर ही बात होती थी। मरियम जब 1.5 साल की हुई तो मुझे बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी। उस दिन मुझे दुनिया जहान की खुशी मिली। मैं उसका बाप नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो रिश्ता उसने मुझे दिया था मेरे ख्याल में बहुत अहम था। उस दिन मैंने उसके माथे पर बोसा दिया, बहुत प्यार किया उसको, उसे अपने साथ लेकर गया, खूब सारी चीज़ें लेकर दी। वो बाबा कहती रही और मैं खुश होता रहा। उसके लिए और मायरा के लिए बहुत सारे कपड़े लाया था, चूड़ियाँ लाया था। जब मैंने मायरा को उसके कपड़े दिए तो मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, ज़रूरत की चीज़ें हैं, प्लीज़ इनकार मत करना। उसने चूड़ियाँ देखी तो मुझे वापस पकड़ा दी। कहने लगी, ये मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये मैं नहीं रख सकती। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मैं ये अच्छी तरह से जान चुका था कि मायरा मेरे लिए बहुत अहमियत रखने लगी है। इसलिए मैंने एक बार छुप कर आतिफ से कहा कि ऐसा करो, तुम मायरा को तलाक दे दो। जब तुम्हें वापस लौटना ही नहीं है तो फिर उसके साथ रिश्ता क्यों रखा हुआ है? उसने कहा, क्या मकसद है इस बात का? वो हत्थे से उखड़ गया। कहने लगा, क्यों छोड़ दूं उसे, मेरी बच्ची की माँ है। मैंने कहा, बस यही जिम्मेदारी थी तुम्हारी, एक दिन की मोहब्बत और एक औलाद। फिर तुमने वापस उसे पलट कर पूछा? कहने लगा, मुझे पता है, मुझे फराइज मत समझाओ, मैं जानता हूं वो तुम्हारे घर पर है। उसे सहारा देने के बजाय उसे अक्ल दो। उसे कहो कि मेरी माँ के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, मेरे भाई से माफ़ी मांगे, और वो ही रहे, वहाँ की इज्जत है वो। तुम्हारे घर में रहकर वो बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं पा सकती। तुम उसे झूठे सहारे मत दो। मैंने कहा, जो कुछ तुम्हारा भाई मायरा के साथ करना चाहता था, उसकी इज्जत वहाँ महफूज नहीं है। मैं इसलिए किसी भी कीमत पर उसे वहाँ नहीं छोड़ूंगा। कोशिश करके जल्दी से पाकिस्तान आ जाओ, और अगर नहीं आ सकते तो उसे छोड़ दो आतिफ। आतिफ ने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। मायरा मुझसे आतिफ के बारे में कुछ नहीं पूछती थी, उसका नाम तक नहीं लेती थी। उस दिन मैं सो रहा था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका।
میں نے دروازہ کھولا تو رو رہی تھی. کہنے لگی حسنین مریم کی طبیعت بہت خراب ہے, اسے بہت تیز بخار ہے. یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے. میں فوراً اس کے کمرے میں گیا. مریم کو واقعی بہت تیز بخار تھا. بخار میں بھی وہ بابا بابا پکار رہی تھی. میں نے اسے گود میں لے لیا. میں نے کہا بابا کی جان کیا ہوا تمہیں؟ میں اسے چومنے لگا. پھر مائرہ کے ساتھ اسے ہسپتال لے گیا. مریم میری عادی ہو چکی تھی. جب بھی میں آفس سے واپس آتا وہ میری منتظر ہوتی. مجھے دیکھتے ہی میری طرف اپنی دونوں باہیں پھیلا دیتی. اب وہ 5 سال کی اسکول جانے لگی تھی. لوگوں کی نظروں میں ایک برا مرد تھا کہ انہیں اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا. لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے. میری بہن بھی مجھ سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ بھیا آپ شادی کر لیں, آپ کی بیوی ہوگی تو کوئی بھی آپ کو برا بھلا نہیں کہے گا. میں نے کہا بیوی آ گئی تو مائرہ کو گھر سے نکال دے گی, میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. میں لوگوں کا جواب تو نہیں دے سکتا, ہاں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں, اس لیے میں ایک بے سہارا عورت کو نہیں چھوڑ سکتا. 6 سال گزر چکے تھے. اس دن اچانک سے میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ میں نے ہی کھولا تھا. سامنے عاطف کو دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. آنکھیں روئی روئی سی لگ رہی تھیں. مجھے دیکھتے ہی فوراً سے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا. کہنے لگا مجھے معاف کر دو حسنین, میں نے بہت بدتمیزی کی ہے تمہارے ساتھ. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آؤ اندر آؤ. میرا دل پہلی بار بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا. پہلی بار مجھے عاطف کا آنا اچھا نہیں لگا تھا. بہرحال وہ لاؤنج میں کرسی پر بیٹھ گیا. اسی وقت مریم کمرے سے باہر آئی. بابا بابا کہتی ہوئی میری گود میں آ کر بیٹھ گئی. عاطف اسے غور سے دیکھنے لگا. پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگا حسنین یہ میری بیٹی ہے نا, یہ میری مریم ہے نا. میں نے بے جان وجود کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا. 5 سال سے باپ بن کے سینے سے لگایا تھا, لیکن ابھی بھی میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں یہ تمہاری نہیں, یہ میری بیٹی ہے عاطف. عاطف نے فوراً سے میری گود میں سے اسے پکڑ لیا, اپنی گود میں بٹھا لیا. اسے پیار کرنے لگا, چومنے لگا. لیکن مریم رونے لگی, بار بار میری طرف لپک رہی تھی, اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں اس کو عاطف سے لے لوں. کچھ دیر بعد مائرہ بھی کمرے سے باہر آئی. عاطف کو دیکھتے ہی مائرہ پتھر کی بن چکی تھی. عاطف کی نظر جب اس پر پڑی تو نظریں جھکا دی. مریم کو اپنی گود سے اتار کر چلتا ہوا مائرہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مجھے معاف کر دو مائرہ, مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے تمہاری قدر نہیں کی, اس لیے لیزا نے مجھے چھوڑ دیا. ویسے بھی غیر مسلم عورتیں کبھی بھی مسلمان مردوں کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی, کسی ایک مرد کی ہو ہی نہیں سکتی. یہ عادت ہی نہیں ہوتی ان میں. وفا صرف مسلمان عورت نبھاتی ہے. مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت ناراض ہو, لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم میرے نام پر ہی بیٹھی ہوگی. مائرہ میں واپس آ گیا ہوں, اب میں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دوں گا, ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. یہ کہہ کر اس نے مائرہ کا ہاتھ پکڑ لیا. جیسے اس نے مائرہ کا ہاتھ پکڑا میرا دل کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا. اگلے ہی لمحے مائرہ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا. کہنے لگی تمہارے نام پر بیٹھنا میری مجبوری تھی, لیکن اب نہیں بیٹھوں گی. چاہو تو خود سے مجھے آزاد کر دو, ورنہ میں تم سے خلا لے لوں گی. مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. کہنے لگا مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت ناراض ہو, لیکن مجھ سے محبت کرتی ہو, مجھے معاف کر دو گی. دیکھو میں وہاں سے بہت سارا پیسہ کما کر لایا تھا. اماں کو میں نے بہت پیسہ دیا تھا. دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. اماں اپنے رویے پر شرمندہ ہیں. جانتی ہو اماں کو کینسر ہو گیا ہے, بہت بیمار ہیں. کہتی ہیں مائرہ کو بلا کر لاؤ, میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں. مائرہ پلیز میرے ساتھ چلو, اماں کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے, تمہاری خدمت کی ضرورت ہے. ابھی بھی وہ بس مائرہ سے مدد مانگ رہا تھا. وہ کہنے لگی عاطف میں نے تم سے محبت نہیں کی تھی, محبت تم نے کی تھی. ضد کر کے شادی بھی تم نے کی تھی. ہاں شادی کے بعد مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی کیونکہ تم میرے شوہر تھے, لیکن شادی کے نام پر صرف آزمائشیں دینا تو میری ذمہ داری نہیں تھی. شادی کے 8 دن بعد تم نے مجھے رلانا شروع کیا, مجھے آنسو دینا شروع کر دیا کہ تم پردیس جا کر رہو گے, 5 سال بعد لوٹ کر آؤ گے.
میں نے تم سے کہا تھا میری خاطر رک جاؤ، لیکن تم نے اپنی بات منوائی۔ پہلی آزمائش تھی یہ۔ تم نے کہا میں تمہاری ماں کو سنبھال لوں۔ میں نے سب کچھ کیا، لیکن تمہاری ماں نے جو میرے ساتھ کیا، آج وہ اسی کا خمیازہ بھگت رہی ہیں۔ انہوں نے مجھ پر رحم نہیں کھایا۔ میں حاملہ تھی، تمہاری ماں مجھے 1 منٹ آرام نہیں کرنے دیتی تھی۔ کیا جانتے ہو تم کہ میں نے یہ وقت کیسے کاٹا ہے، اور ابھی تک میں کن کن آزمائشوں سے گزری ہوں۔ خدا کے لیے میں اپنی باقی کی زندگی آزمائشوں کے سہارے نہیں اجاڑ سکتی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو۔ عاطف کہنے لگا کیوں دے دوں تمہیں طلاق مائرہ؟ مائرہ میں واپس آ گیا ہوں ساری زندگی کے لیے۔ دیکھو ہماری بچی ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ مائرہ کہنے لگی یہ میری بچی ہے، تمہاری نہیں ہے، کیونکہ اسے میں نے سنبھالا ہے۔ جاؤ جا کر پوچھو اس سے، کیا پہچانتی ہے وہ تمہیں؟ کیا وہ تمہیں بابا کہتی ہے؟ تم اس کے لیے ایک اجنبی ہو۔ 5 منٹ سے زیادہ اسے گود میں پکڑو گے تو رونے لگے گی۔ باپ صرف وہ نہیں ہوتا جو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جا کر مریم سے پوچھو کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ سن کر عاطف چپ ہوا، پھر مجھے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ سن چکا تھا مریم مجھے ہی بابا بابا کہہ رہی تھی۔ پھر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا اچھی وفا نبھائی تم نے، دوستی کا بہت اچھا صلہ دیا تم نے حسنین۔ میری بیوی بھی مجھ سے چھین لی، میری بچی بھی مجھ سے چھین لی۔ شرم نہیں آئی تمہیں بے غیرت انسان؟ یہ کہہ کر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ میں اس سے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑوانے لگا۔ میں نے کہا کون سی بیوی؟ وہ بیوی جسے 15 دن کی محبت اور آزمائش کے گھڑے میں ڈال کر چلے گئے تھے۔ کیا سمجھ رکھا تھا تم نے؟ فرشتہ تھا میں یا پتھر تھا دل میں؟ کوئی جذبات نہیں رکھتا تھا میں۔ کون سی آزمائش لے رہے تھے تم مجھ سے اور اپنی بیوی سے؟ ہر بار تم نے کہا کہ مائرہ کو یہ چاہیے، جاؤ حسنین اسے دے کر آ جاؤ۔ یہ ذمہ داری تمہاری تھی، نبھاتا میں رہا۔ اس وقت تم کہاں تھے جب تمہاری بیوی کو تمہاری ماں نے ڈیلیوری میں سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا؟ اس وقت کہاں تھے جب تمہارے بھائی نے تمہاری بیوی پر غلط ارادے سے ہاتھ اٹھایا تھا، اسے برباد کرنا چاہا تھا؟ کہاں تھے عاطف تم؟ اس وقت کہاں تھے جب تمہاری ماں نے رات کے 3 بجے تمہاری بیوی اور بیٹی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کہاں جائے گی، کہیں کوئی اس کی عزت برباد نہ کرتے؟ نہ وہ تمہارے گھر پر محفوظ تھی اور نہ یہ معاشرہ اتنا اچھا ہے کہ ایک عورت کہیں پر باعزت رہ سکے۔ پاگلوں کی طرح میں نے اسے ڈھونڈا تھا، میں اسے گھر لے کر آیا تھا، اور ابھی تک میں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ جاؤ جا کر محلے والوں سے پوچھو لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، مجھے کن برے برے ناموں سے پکارتے ہیں، کیونکہ میرا تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی شرعی رشتہ نہیں تھا، لیکن میں اس کی حفاظت کرتا رہا ہوں۔ لوگوں کی ہر بات کو میں نے سہا ہے۔ تم کیا سمجھتے تھے یہ سب کچھ میں کیوں سہ رہا ہوں؟ تمہارے لیے۔ تمہارے نام پر نہ تو تمہاری بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، نہ خوشی کا کوئی رنگ اس کے چہرے پر پھیلتا ہے، نہ تمہاری بیٹی تمہیں پہچانتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مائرہ کو طلاق دے دو۔ وہ ابھی تک میری قلیل تنخواہ میں میرے ساتھ گزارا کر رہی ہے تو آئندہ بھی کر لے گی، اور اگر تم اسے چھوڑ کر نہیں جاتے تو وہ تمہاری تنخواہ پر بھی گزارا کر لیتی۔ عورت کو اپنے شوہر کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ شادی کے نام پر پردیسی شوہر انہیں انتظار کی سولی پر لٹکا کر چلا جائے، پیچھے سے اس کے گھر والے اس کی پرواہ نہ کریں، اور وہ خود پردیس میں جا کر اس کی محبت میں خیانت کرتا رہے، دوسری شادی بھی کر لے، پھر بیوی سے وفا کیوں امید کیوں کرتا ہے؟ مائرہ نہ تو بے وفا ہے نہ ہی بری ہے، میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ وفا کا رشتہ ہی نبھائے گی۔ بس اب تم یہ بتاؤ کہ اسے شرافت سے طلاق دے دو گے یا میں کل خلا کا مقدمہ دائر کر دوں؟ مائرہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی، میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی عاطف مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں مزید کسی جواب دینے کی ضرورت ہے۔ مریم کو میں اپنی گود میں پکڑ چکا تھا، اس نے وہیں کھڑے کھڑے مائرہ کو طلاق دے دی اور وہاں سے چلا گیا۔ عدت پوری ہوتے ہی میں نے مائرہ سے نکاح کر لیا، اور اس کے لیے لائی ہوئی کانچ کی چوڑیاں اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھیں۔ اس کے چہرے پر میرے لیے وہ ہر رنگ موجود تھا جس کا میں حقدار تھا۔
اس کے دل میں عاطف کہیں نہیں تھا، نہ ہی کوئی جگہ اس نے چھوڑی تھی۔ عورت سے آپ وفا نہ مانگیں جب وفا کی آزمائش آپ اسے نہیں دے سکتے۔ اسے شوہر کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، شوہر کے نام کی نہیں۔